اس کو بیت کہتے ہیں، محدث کا، بڑے آدمی کا، بڑے چیئرمین کا، اور سب سے اعلیٰ ہستی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی عربی میں بیت ہی کہا جاتا ہے۔ دو لفظ ہیں، ایک اہل ہے اور ایک بیت ہے۔ بیت گھر کو کہتے ہیں، اور اہل بیت یعنی کہ گھر والے۔ کسی بھی گھر کے اندر گھر والے کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کی بیوی ہے، اس کے بعد بچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی کسی بادشاہ کی بیوی ہو اس کو بھی اہل کے لفظ سے پکارا ہے، پیغمبر رسول کی بیوی کو بھی اہل ہی کہا ہے، گھر والے۔ ہم عام طور پر پنجابی میں بھی کہتے ہیں کسی کے گھر جائیں، آپ تو نہیں ملے تھے، آپ کی گھر والی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ فلاں جگہ گئے ہیں۔ اسی طرح یہ عربوں کے اندر بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو قصہ تو نہیں سناؤں گا، یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو عزیز مصر تھا اس کی جو بیوی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے بڑی متاثر ہوئی۔ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام بڑے پیارے لگتے تھے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو خوبصورت ہی پیدا فرماتا ہے، اور اللہ نے حضرت یوسف کو نبی بنانا تھا، پھر باپ بھی نبی تھا، تو وہ تھے بھی بڑے خوبصورت، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے دل میں برائی کا ارادہ قائم کیا، اور اس کو اپنے کمرے کے اندر بلایا، دروازہ بند کر دیا، اور دروازہ بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میری طرف آؤ، میں ان برائی کی دعوت دی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ بیان فرمایا ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ۔ دروازے کو بند کر دیا تو جب برائی کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام بھاگے پیچھے کی طرف، دوڑ لگائی، اس نے پیچھے سے قمیض کو پکڑ لیا۔ آپ طاقتور تھے، جوان تھے، آپ آگے نکل گئے، قمیض پھٹ گئی۔ جب آپ دروازے پر پہنچے تو اسی وقت جو ہے عزیز مصر جو بادشاہ تھا مصر کا وہ بھی دروازے پر پہنچا۔ اب وہ جو اس کی بیوی تھی بڑی یکدم پریشان ہو گئی، اور یکدم ہی پینترا بدل لیا۔ عورت اگر دیندار ہو تو اس کی بھی اپنی بڑی مثالیں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت آسیہ، حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ، جن کو شہید کر دیا گیا اسلام کے لیے، نیزے مارے گئے۔ ہاں جی، تو اس طرح بڑی بڑی استقامت کی پہاڑ عورتیں ثابت ہوئی ہیں۔ دینداری پہ آ جائے تو بڑی مثال ہے عورتوں کی، اگر بے دینی پہ آ جائیں، بے حیائی پہ عورت آ جائے تو اس کی بھی اپنی مثال، کہ ایک بادشاہ کی بیوی ہے لیکن پھر بھی اس کو برائی کی دل میں پیدا ہو گئی اور تیار ہوگی برائی کے لیے۔ اب دیکھا کہ سامنے خاوند ہے، بادشاہ کھڑا ہے، تو فوراً ہی کہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، ما اراد من اہلک سوءا، کہا اے عزیز مصر
ما اراد من اہلک سوءا، جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کرے اور ساتھ اس تجویز بھی سزا مشورہ بھی سزا کا دے دے، این یسجن او عذاب علیم، کہ جو تیرے گھر والوں کے ساتھ، قرآن نے یہاں بیوی کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ نہیں کہا ما اراد بزوجی کا، قرآن کہتا ہے ما اراد من اہلی کا سوءا، کہ وہ کہنے لگی جو تیرے اہل کے ساتھ، یعنی کس کو کہنے لگی؟ اپنے خامد بادشاہ کو، کہ تیرا اہل جو میں تیری بیوی ہوں، جو تیرے بیوی کے ساتھ، تیرے اہل کے ساتھ جو برائی کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ این یسجن، اس کو قید میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، اور دردناک سزا دی جائے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے سے ہجرت کر کے آگے جا رہے تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ملاقات ہوئی، وہ اپنے گھر لے گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر تم 8 سال، کم از کم 8 سال یا 10 سال میری بکریاں چراؤ تو اس شرط پر میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں۔ وہ تیار ہو گئے۔ جب مدت پوری ہوئی، اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے فلما قضا موسیٰ الاجل، جب وہ مدت پوری ہو گئی، وسار بأہلہ، پھر وہ اپنے اہل کو اپنی بیوی کو لے کر واپس وطن جانے لگے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے الزوج کا لفظ نہیں بولا، اہل کا لفظ ہی بولا ہے قرآن کے اندر۔ جہاں بھی تذکرہ ملا ہے وہ مجھے اہل کے نام سے ملا ہے، کہ خاوند کی بیوی کا تذکرہ ہے تو اللہ نے اہل بولا ہے، کہ گھر والے۔ نکلے یہاں سے، راستے میں رات ہو گئی، سردی کا موسم تھا، فقال لأہلہ امکثوا، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل سے کہنے لگی، اب بتائیں بیوی کے علاوہ کون تھا وہاں تیسرا؟ فقال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا، کہیں پر پہاڑ پر مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کر آتا ہوں، آپ یہاں رک جائیں۔ آگے گئے آگ لینے میں، تو اللہ کا نور تھا، تجلی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتارو اور آگے آؤ۔ خیر یہ طویل واقعہ ہے، پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو سنائیں گے۔ مثلاً یہاں بھی اللہ رب العزت نے گھر والوں کے متعلق لفظ اہل کو بولا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ اپنے نبی کا تذکرہ فرماتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھ کر سنائیے حضرت اسماعیل کا قصہ، کہ جو سچا تھا اور وعدوں کا پکا تھا۔ اللہ نے کیسی خوبی بیان فرمائی ہے، جو سچا تھا، وعدوں کا پکا تھا۔ سچائی بھی اور وعدے کی وفا بھی یہ ایمان ہے۔ آج وعدوں سے پھر جانے والے کو ذہین کہتے ہیں، سمجھدار کہا جاتا ہے، بڑا کاروباری کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اکثر اپنے خطبہ میں پڑھا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا عہد لمن لا عہد لہ، اور لوگوں جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں، جو وعدے کا پابند نہیں وہ بھی بے ایمان ہے۔ یہ صرف دنیا کا اصول نہیں ہے، ایمان کا مرکب ہے امانت دار ہونا اور وعدے کا پابند ہونا۔ ہاں، اپنی کوشش کے باوجود اگر انسان بے بس ہے، پھر اللہ رب العزت بھی جانتا ہے، اور اللہ سے مدد طلب کرنے والا جو ہوتا ہے نا، اللہ اس کی مدد کر بھی دیتا ہے۔ فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمائیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ وہ بڑے ہی وعدوں کے سچے تھے، عہد کے بڑے پکے تھے۔ کیا فرمایا؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل کو ہمیشہ نماز کی تلقین کرتے تھے، نماز کی، زکوٰۃ کی، یہ تلقین ہمیشہ کرتے رہتے۔
اب اسماعیل کے علاوہ کون تھا جس کو وہ اہل کہہ رہے تھے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ کہ وہ اپنے اہل کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ بیوی کے علاوہ کون تھا اس وقت؟ کوئی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے جہاں بھی قرآن کے اندر اہل کا لفظ بولا ہے تو اس سے مراد اس کی بیوی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب فلسطین میں تھے اس وقت فرشتے انسانی صورت میں ان کے گھر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بٹھایا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی بڑی مشہور ہے، بہت بڑے مہمان نواز تھے یہ اللہ کے نبی۔ بغیر بتائے گھر گئے، ایک پورا بچڑا ذبح کر دیا۔ مہمانوں کا ایک گروہ تھا، جماعت تھی، تو گوشت کو بنانے میں اور اس گوشت کو بھونا ہوا گوشت جو ہے نا جا کر مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ اب وہ مہمان نہ تو آگے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، نہ کھانا کھا رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی ترغیب ہے کھانے کی۔ پریشان ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یہ معاملہ غلط ہے، کیونکہ اس وقت یہ جو مثال بنی ہے نا کہ جس کا نمک کھاتے ہیں اس سے بغاوت یا غداری نہیں کرتے، تو پہلے لوگ حیا کرتے تھے کہ فلاں گھر کا میں نے نمک کھایا۔ نمک کے مراد کھانا ہوتا تھا، خالی نمک تو تھوڑا کسی نے کھلانا یا کھانا ہوتا ہے۔ یہی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ تو پھر جو میرے گھر کا نمک یا کھانا نہیں کھا رہے، لگتا ہے کسی اور ارادے کے ساتھ آئے۔ جب فرشتوں نے محسوس کیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی پریشان ہے اور آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی پریشان ہے، تو پھر اپنا تعارف کروایا، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور انسانی شکل میں ہم آئے ہیں آپ کی بیوی کو خوشخبری دینے کے لیے بیٹے کی۔ بیوی کو کیوں خوشخبری دی جا رہی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صاحب اولاد تھے، یہ حضرت اسماعیل کن کا بیٹا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ آپ کی جو بیوی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان سے یہ بیٹا پیدا ہوا تھا اسماعیل۔ تو آپ اس وقت باپ تھے ایک بیٹے کے، آپ اولاد والے تھے۔ یہ بیوی دوسری حضرت سارہ علیہ السلام یہ بے اولاد تھی۔ تو جب فرشتوں نے کہا کہ ہم بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں تو بہت زیادہ حیران ہوئے، پریشان بھی ہوئے، اور تعجب کی بات وہ اس لیے تھی کہ اس وقت جو محدثین نے، جو بزرگان دین نے جو عمر لکھی ہے حضرت سارہ علیہ السلام کی، وہ تقریباً 100 سال کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال سے کراس کر چکے تھے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس عمر میں کسی کو بیٹے کی خوشخبری، جب فرشتوں نے کہا کہ یہ تو تعجب کر رہے ہیں، تو اللہ نے قرآن میں بتایا قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتے بول اٹھے کہ تم اللہ کے حکم کے معاملے میں تعجب کرتے ہو۔ اتعجبین من امر اللہ، کہ اللہ کے فیصلے پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ ہم تو اللہ کے حکم کے ساتھ آئے ہیں، ہم تو تمہیں اولاد دینے والے نہیں ہیں، نہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اتعجبین من امر اللہ، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے بارے میں تعجب کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے، اور کسی کو محروم رکھنا چاہے تو پھر کوئی بھی اولاد نہیں لے سکتا۔ یہ آج انسانوں کی غلط فہمیاں ہیں، عقیدے کی خرابیاں ہیں کہ اللہ کے در کو چھوڑ کر رب کے علاوہ غیروں سے اولاد مانگی جا رہی ہے، کسی کے اختیار میں نہیں۔ اگر اللہ نے کسی نبی کو اولاد نہیں دی تو ساری زندگی نبی رب سے اولاد نہیں لے سکا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی اولاد اس کے مقدر میں اولاد نہیں لکھی۔ مجھے بتاؤ کہ رب کے نبیوں سے بڑا اس کائنات میں اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ طریقہ اختیار کرنا ہوتا تو بتاؤ سب کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر موجود تھی یا نہیں تھی؟ کوئی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اللہ کے نبی تھے، تمام انسانوں کے باپ، اور قیامت کے دن بھی تمام انسانوں کے باپ ہوں گے۔
مجھے بتاؤ اس وقت سب سے بڑا اللہ کا ولی قبر میں موجود تھا، کوئی نبی کا امتی کیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر اولاد لینے کے لیے گیا؟ کہیں سنا آپ نے کسی نے وہاں جا کر چلا کاٹا؟ مجھے بتاؤ محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد بھی آپ کے باپ اور جو دین ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ صحابی بھی بے اولاد تھے، کیا کسی صحابی کو رب کے پیغمبر نے بھیجا کہ جا اپنے باپ ابراہیم، اللہ کا نبی بھی ہے، اللہ کا دوست بھی ہے، اللہ کا پیارا بھی ہے، جا اس کی قبر پر جا کر دعا کرو اللہ تجھے اولاد دے گا؟ عقیدے کی خرابی ہے، جو کام اللہ کے سپرد ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا سکتا، کسی کی اس کی امید رکھنا یہ شرک ہے، اور یہ شرک کفر کے برابر ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، تم اللہ کے معاملے میں تعجب کا اظہار کر رہے ہو، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کیا کہا رحمت اللہ علیکم، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم آل البیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو خوشخبری دے رہے ہیں اللہ کا فرشتے، کیا کہہ رہے ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمت ہو آپ پر، اللہ کی برکتوں کا نزول ہو آپ پر، اہل البیت، اے ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت۔ یہ بتاؤ کہ اہل بیت کے اندر، اب اہل سے آپ کو پتہ چل گیا ہے نا کہ اہل کس کو کہتے ہیں؟ گھر والوں کو، یعنی سب سے پہلے اہل کے اندر انسان کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بیت ہے، اس کا گھر ہے، اس گھر میں سب سے پہلے بیوی ہے، اس کے بعد اولاد ہے۔ اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کی آیات کی جو تفسیر کی ہے، سب سے اعلیٰ تشریح اور تفسیر کون سی ہے؟ جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اس کی تشریح کی ہے، اور آپ نے امت کو ایک حکم بھی دیا ہے اہل بیت کے بارے میں، اہل بیت کی تشریح بھی کی ہے، اور اہل بیت کے بارے میں ساری امت کو ایک حکم بھی دیا ہے۔ فرمایا ان الصدقۃ لا تحل لنا لآل محمد، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر صدقہ حرام ہے۔ جو آل محمد ہے ان پر صدقہ جائز نہیں ہے، نہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کھایا، نہ اپنی آل کو کھانے دیا۔ ایک دفعہ ذکر ملتا ہے کہ ایک بچہ حضرت حسن یا حسین کے منہ میں صدقے کی کھجور تھی، کائنات کے امام نے اپنی انگلی سے اس کو باہر نکال دیا تھا کہ اللہ نے آل محمد پر صدقہ حرام کر دیا ہے۔ اور ایک موقع پر کسی نے ایک گائے لائی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ صدقہ کی جو گائے ہے ہم امہات المومنین، نبی کی بیویوں کے لیے یہ ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ ان آل محمد، کیا تمہیں پتہ نہیں ہم آل محمد ہیں؟ کون کہہ رہی ہے؟ رسول اللہ کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہی ہیں، ان آل محمد، تمہیں پتہ نہیں کہ ہم آل محمد ہیں، لا تحل لنا صدقہ، ہمارے لیے تو صدقہ حلال ہی نہیں ہے۔ آل محمد پر صدقہ حرام ہے اور قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اور جو آج ہمارے معاشرے کے اندر آل محمد کہلانے والے ہیں اور سید کہلانے والے ہیں، یہ تمام لوگوں کے صدقے ہڑپ کر رہے ہیں، پورے پنجاب ملکوں کے
صدقے اور نذرانے دن رات اس سے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آل محمد سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سید ہیں، ہم خاندان ہیں، ہمارا جو نسب و نسب ہے وہ سیدنا علی علیہ السلام سے ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اگر تم آل محمد ہو تو آل محمد پر تو ایک لقمہ بھی صدقے کا حرام ہے۔ تم سالانہ نذرانے الگ ہیں، ماہانہ نذرانے الگ ہیں، اور لوگوں کے مال بھی لوٹے جا رہے ہیں، لوگوں کے ایمان بھی لوٹے جا رہے ہیں۔ آج یہ بڑے بڑے گدی نشین ان کے باپ دادوں کی قبروں پر چڑھاوے، نذرانے، سجدے، رکوع، دعائیں، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، رزق لینے کی بجائے اگلا بھی لٹا کر آ رہے ہیں اور نیکی کمانے کی خاطر ایمان گنوا کر آ رہے ہیں۔ کیا کسی نبی کی امت میں کسی بھی اللہ کے بزرگ کی کسی قبر پر دعا کے لیے کہا گیا یا حکم دیا گیا؟ کوئی نہیں ہے۔ صرف اتنا حکم ہے، اللہ کا ولی ہو یا گنہگار ہو، قبر پر جا کر اس کے لیے مانگ سکتے ہو اللہ سے، اس سے نہیں مانگ سکتے۔ کتنا بڑا غلط عقیدہ ہے۔ وہ رب جو اعلان کرتا ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ جو بھی مجھے پکارے گا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جو بھی پکارے گا سنوں گا نہیں، قبول بھی کروں گا۔ جس رب نے یہ اعلان کر رکھا ہے اس کے بارے میں شک ہے یہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، اور جو منو مٹی تلے دب گیا ہے اس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ سنے گا بھی، عطا بھی کرے گا۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑا شرک اور کیا ہے کائنات کے اندر؟ آل محمد ہے تو صدقہ حرام ہے، پھر نذرانے، ماہانے، سالانے، پھر چڑھاوے، پھر تحائف، یہ کیا ہے؟ اگر تم آل محمد ہو تو ایک لقمہ بھی حرام ہے صدقے کا تمہارے لیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں جب گائے لائی گی صدقے کی؟ اِنَّ آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا صَدَقَةً، کہ اے صدقے کی گائے لانے والو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ہم آل محمد ہیں اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے، اللہ نے حلال نہیں کی۔ بتا رہا تھا کہ اہل بیت، اب اہل جو ہے وہ گھر والے، گھر والی کو کہا جاتا ہے، اور بیت کسی کا بھی گھر ہے اس کو بیت کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہ بات چل رہی تھی اہل بیت، نبی کے اہل بیت کی، کہ پیغمبر کے اہل بیت کون ہے؟ سب سے پہلے بیوی ہے، اس کے بعد اولاد۔ اور تین چیزیں جو ہیں نا وہ اہل بیت میں شامل ہیں، تین لوگ، تین قسم کے لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے اہل جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، امہات المومنین، تمام مومنوں کی مائیں جو ہے وہ اہل بیت میں ہیں۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی اولاد اہل بیت میں شامل ہے۔ تیسرے نمبر پر بنو ہاشم کا گھرانہ، یہ اہل بیت میں شامل ہے۔ بنو ہاشم کے گھرانے میں آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس رضی اللہ عنہم، یہ چاروں خاندان جو ہیں وہ آل نبی کے اندر شامل ہیں۔ آل علی، آل عقیل، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، اور آل جعفر اور آل عباس نبی علیہ السلام کے چچا ہیں۔ یہ اہل بیت میں آپ کی بیویاں، آپ کے بچے اور بنو ہاشم کا گھرانہ، یہ اہل بیت میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اہل بیت میں شامل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اپنی مرضی سے شامل ہو سکتا ہے، نہ جو شامل ہے ہم میں سے کوئی نہ اسے باہر نکال سکتا ہے۔ جو اہل بیت میں شامل ہے ان کو کوئی باہر نکالے گا وہ منکر ہے، قرآن کا بھی، محمد مصطفیٰ کے فرمان کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اپنی طرف سے داخل کرے گا وہ بھی منکر ہے۔ نہ ہم اپنی طرف سے کسی کو اہل بیت میں شامل کر سکتے ہیں، نہ کسی کو نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر کی بیویاں ہیں، پھر اولاد ہے، پھر آپ کے یہ رشتہ دار ہیں، بنو ہاشم کا گھرانہ رضی اللہ عنہم۔ ہاں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
میں نے کہا تھا کہ آپ نے اہل بیت بھی بتایا کون ہے اور حکم بھی دیا تھا امت کو اہل بیت کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا تھا وہ کیا تھا امت کو کہ جب بھی تم نماز پڑھو، وہ نماز نفلی ہو، وہ نماز فرضی ہو، وہ نماز اشراق کی ہو، وہ نماز تہجد کی ہو، جب بھی تم نماز پڑھو گے جہاں محمد کے لیے دعا کرو گے، آل محمد کے لیے بھی کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرض کر دیا گیا امت پر آل محمد کے لیے دعا کرنا درود کی شکل میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی رحمتوں کا نزول فرما۔ یہ دعا کا حکم دیا گیا ہے اور ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھنا بھی فرض ہے۔ یہ انشاءاللہ اہل بیت کی شان کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اہل بیت کی شان سمجھ کر ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔